أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھو جڑ کے پڑھو مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب یا الله حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحبك يا نور الله اللہ رب العالمین حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلیہ محمد پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام دوستو آج کا یہ روحانی وجدانی پروگرام جس میں میں اور آپ حاضر ہیں یہ پروگرام بمقصد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کرنا بعد دنیا کے جانے کے بعد دعا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے قرآن پڑھ کر دیکھ لو اللہ قرآن میں یہ بات موجود ہے دعا گو کہ اللہ میرا آنا آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا ہاں تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے تو زیادہ سکون ملے گا ایک دوسرے سے بات کریں گے کیونکہ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماء ارشاد فرمائے ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا اللہ حکم دیتا ہے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو اے اللہ بخش دے اے اللہ معاف کر دے یا اللہ تیری بارگاہ میں کس چیز کی التجا کروں اللہ فرماتا ہے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ سبحان اللہ سبحان اللہ ان بھائیوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا تم سے سبقت لے گئے پہلے چلے گئے اس دنیا پانی کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ اعلان فرماتا ہے کائنات والوں دنیا والوں آپ قرآن پڑھنے والوں میرے محبوب کے غلاموں بدعا نبی سے پیار کرنے والوں آمینہ کے لال سے محبت کرنے والوں اللہ تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں تیرے محبوب کی ختم نبوت و ایمان رکھتے ہیں اللہ فرمایا پھر جب تمہارا بھائی حالت ایمان میں چلا جائے دعا کرنا تمہارا کام ہے بخشش عطا کرنا میرا کام یعنی دعا تم کرتے رہو اللہ سے مانگو نہیں تو اللہ نے ماں باپ کے لیے بھی دعا کو حکم دیا اے میرے دوستو اللہ اکبر نماز میں پڑھو نماز آپ پڑھیں دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
نماز کو قبول کر لے اور میری التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اب دعا قبول کرنے کے بعد بندہ خدا نماز پڑھنے والا حالت نماز میں بیٹھا ہے، اور پھر کس انداز میں بیٹھا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے ہاتھوں کے پیروں کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے، اور پھر جب بندہ خدا حالت قیام میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ نمازی جب رکوع میں جاتا ہے جھڑ جاتے ہیں، اونچی بولو اونچی، نمازی جاجی رکوع میں جائے اللہ کی رحمت سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھائے سجدے میں جائے، کہے مولا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کی التجا کرتا کرتا جب تشہد میں پہنچتا ہے، اللہ کے محفل کی بارگاہ میں، حضور کی آل کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے بعد کہے رب چاہیے مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے دوستو، دعوت فکر دیتا ہوں، کائنات آگے رکھ کر پڑھو، بغیر کچھ رکھ کر پڑھو، لیکن ایصال ثواب ضرور کرو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میرے ماں باپ کی بخشش کر دے، میرے والدین کی بخشش کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ہم ایصال ثواب کریں نہ کریں، لیکن جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا ماں باپ کے جانے کے بعد، بیٹا یا بیٹی نماز پڑھتی ہے، ارے بابا بنی اسرائیل کا بچہ مکتب میں جائے، اس کے باپ کو عذاب ہو رہا ہو، وہ مکتب میں جا کر اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کا عذاب ٹل سکتا ہے۔ تو پھر جب آمنہ کے لال کا غلام نبی کا امتی نماز پڑھ کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اللہ جنت بھی عطا کرتا ہے، جنت والا بھی عطا کرتا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، رب بھی راضی، رب کا حبیب بھی راضی۔ نہیں تو آؤ میرے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی، ایک مقام آیا، اس مقام کو کہتے ہیں مقام ابوا۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام ابوا، جو مکے اور مدینے کے راستے میں ہے۔ حضور علیہ السلام اس جگہ پر اپنی سواری کو روکتے ہیں، اور ایک ٹیلا بنا ہوا ہے، جگہ اٹھی ہوئی ہے۔ جی اذان مقام میرے محبوب رکتے ہیں، اور ایک ٹیلا تھا، اس کو لپٹ کر روتے ہیں۔ حضور رو رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں آقا یا رسول اللہ، ایک ٹیلا ہے، ایک اٹھی جگہ ہے، اس جگہ سے لپٹ کر رونا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو یہ تمہیں نظر آنے والا ایک ٹیلا ہے، بلکہ جہاں پر میری امی آمینہ کی قبر اطہر ہے، اور میرے آقا علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر سے لپٹ کر رو کر بتا رہے ہیں
کا تاجدار ہے، نبیوں کا سردار ہے، ماں کی قبر سے لپٹ کر رو کر ہمیں تعلیم دی کہ والدہ کی قبر سے بھی پیار کرو، شفا کی سنت ہے، محبوب خدا کی سنت ہے۔ آؤ آخر میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ میرے دوستو، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کی سگی والدہ نہیں ہے، رضائی والدہ ہے، دودھ پلایا، دودھ پلانے والی ماں ہے۔ ایک دن اپنے شوہر سے کہنے لگی آؤ بڑے بڑے بچوں کو ہم نے پالا ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے آج میں محمد عربی کو ملنا چاہتی ہوں۔ محمد عربی کو شوہر کہتے کون؟ کہا وہی بچہ جس کے آنے سے میرے گھر میں بہار آ گئی، وہی بچہ جس کے آنے سے چاند میرے گھر میں کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا، جس کی انگلی سے کبھی چاند ادھر کبھی ادھر، میں اس بچے کو ملنا جانا چاہتی ہوں۔ اور وہ شوہر کہنے لگے شادی آپ کیسی باتیں کرتی ہو، بچپن کی باتیں بلا بڑے ہو کر کیسے یاد ہو سکتی ہیں؟ 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کون یاد کرتا ہے؟ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ حضرت اکرم قدر حلیمہ کہتی ہے میرے شوہر میرے سر کے تاج میرا دل مانتا ہے، محمد کو میں پہچانوں گی، محمد مجھے پہچان لے۔ اللہ وہ مدینے مکے کا سفر کرتی ہیں، مکے کی گلیوں میں آتے ہیں۔ علیہ السلام اپنے صحابہ کی جماعت میں بیٹھے تھے، دور سے حلیمہ کو آتے دیکھا تھا، دور سے آتے دیکھا اور صحابہ سے کہا ٹھہرو میں تمہاری بات سنتا ہوں، دور سے آتے دیکھا، رضائی والدہ ہے، سگی رہی ہے، دور سے آتے دیکھا، اٹھے استقبال کیا، اٹھے استقبال کیا اور جا کر استقبال کر کے آگے کھڑے ہو گئے۔ حلیمہ فرماتی ہیں محمد پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ محمد پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا اماں جان کیسی باتیں کرتی ہو، میں دو پتھروں کو بھی جان جاؤں، جو پتھر مجھ پر بچپن میں درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے وہ چادر بچھائی اور اماں جان کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، پھر وہی چادر بغیر جھاڑے اپنے کندھوں پر رکھی، کچھ تحائف پیش کیے، کچھ تحفے پیش کیے، ماں جان کو رخصت کیا۔ صحابہ بول اٹھے، اشک کر کے بولنے لگے، رشک کرنے لگے۔ صحابہ کے ایمان اور پختہ تھے، ایسے پختہ تھے، اللہ اکبر۔ صحابہ نے آقا اتنی عزت ماں کو آنے آج تک پہلے دیکھا نہیں، اس عورت کو آج سے پہلے ہمیں دیکھا نہیں، اتنی عزتیں دینے کی وجہ جان سکتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ جانتی ہو یہ کون تھی؟ جانتی ہو یہ کون تھی؟ عرض کی اللہ فدا کا ابی و امی، ساڑھے ماں باپ سب آپ پر قربان، ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا یہ حلیمہ سعدیہ تھی جن کے شکم سے میں نے پیدائش تو نہیں کی، لیکن جن کے سینے سے میں نے دودھ پیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر میرے محبوب کے غلام چونکہ نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا کہ میرے دوستو آج ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ان کی قدر کر لو، ان کی عزت کر کے قدر کر لو۔ اور والد جس طرح عثمان بھائی کے والد محترم اس دار فانی سے چلے گئے، اسی طرح ایک ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں
دنیا سے چلے گئے تو کہیں بھی ہو اگر ان کی قبر کہیں پر بھی ہے ان کے لیے ہم دعائیں کرتے رہنا تمہارا کام ہے وہ قبر میں بھی تیرے لیے دعائیں کرتے رہیں گے وہ الگ بات ہے جب ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں بچہ گھر آتا ہے تو ماں باپ کی دل سے دعا نکلتی ہے کہتے ہیں سٹ بسم اللہ جی آیا بسم اللہ میرا پتر آ گیا حضرات گرامی قدر ماں باپ کا سایہ بہت بڑی غنیمت ہے بہت بڑی نعمت ہے رب بھی کہتا ہے موسیٰ سمجھ گیا جدو سے کا صابرہ ماں ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب اپنے جلال میں گفتگو کرنے لگے آج رب کہتا ہے رب فرماتا ہے موسیٰ گفتگو کو ذرا سنبھال کے کرنا اور اس کی مولا آج سے پہلے کیوں نہیں کہا فرمایا آج وہ تیرے پیچھے دعا مانگنے والی دنیا سے چلی گئی ہے لہذا اب سنبھل کر گفتگو کرنا الفاظ کو سوچ کر منہ سے نکالنا میرے دوستو رب بھی کہتا ہے موسیٰ سنبھل کیا جو شیر کا صابرہ ماں ہوئے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو